السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ گجرات کی زمین لرز اٹھی ہے۔ 19 دسمبر کو ایک سگی ماں نے اپنے 3 معصوم بچوں کو یہ کہا کہ بیٹا چلو آزاد کشمیر چلتے ہیں، گھوم پھر کے سیر کر کے آتے ہیں۔ بچوں کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی خبر کوئی ہو نہیں سکتی۔ بچوں نے کہا جی اور جمپ لگائی خوشی سے، اور پھر یہ معصوم بچے اور ماں یہ سب چلے گئے گھومنے پھرنے کی غرض سے گھر سے۔ ماں نے اپنے بچوں کو بس میں بٹھایا، خود بیٹھی اور آزاد کشمیر کی طرف سفر شروع کیا۔ جب پہنچے وہاں پر جا کر اس ماں نے، اب ماں کہوں، ڈائن کہوں، جننی کہوں، چڑیل کہوں، سپنی کہوں کیا، تینوں کو اس نے کر دیا، لوگوں پر تیزاب ڈالا، دیا، اور پھر ایک گڑھا کھودا، تینوں اسی ایک گڑھے میں اس نے پھینکی، اپنے ہاتھ جھاڑے، چلو جی کام ہوا ختم۔ ماں اتنی ظالم عورت ہے کہ ہاتھ بھی اس کے نہ کانپے، نہ سوچ آئی، نہ پیار آیا۔ اس قاتل ماں کو پولیس نے کر لیا ہے گرفتار الحمدللہ، اور گرفتاری کے بعد پولیس نے پوچھا کہ ہاں بھئی کیا چکر تھا، تفتیش کی، اور پھر اس نے وہ سب کچھ بتایا۔ اب ماں نے اس حد تک ظلم کیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہیں ستیلی تو نہیں ہے؟ نہیں بھائی، ستیلی نہیں ہے، سگی ماں ہے۔ ماں نے بچوں کو یہاں سے وہاں ٹریول کروایا، سفر کیا، وہاں جا کر یہ کام کیا، تو جگہ وہ منتخب کیوں کی؟ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اکیلی عورت کے بس کا یہ کام نہیں ہے، کوئی تو ہوتا ہے اس کو ہلا شیری دینے والا۔ تو وہ کون ہے جو اس میں دوسرا شخص ملوث ہے؟ ڈیٹیلز یہ ہے اس کی کہ گجرات میں سرائے عالمگیر ایک علاقہ ہے اور وہ بڑا مشہور ہے جناب۔ وہاں پر ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام ہے برنٹ۔ یہاں پر یہ وقوع پیش آیا۔ رضوان اقبال نام کا ایک آدمی، 34 سال عمر ہے، شوہر ہے، بیوی کا نام ہے سدرا اور 26 سال کی ہے۔ یہ 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے۔ اب ذرا میں آپ کو عمریں بتاتی ہوں ان بچوں کی اور نام بتاتی ہوں۔ فجر فاطمہ 7 ایئرز 7 سال، حرم فاطمہ 4 ایئرز 4 سال، محمد زکریا 2 ایئرز 2 سال۔ اب سدرا جو ہے وہ ٹک ٹاک پر بہت زیادہ بیزی رہتی ہے، اور اسی طرح ٹک ٹاک استعمال کرتے کرتے ایک دن ایک بابر نام کے لڑکے کے ساتھ سدرا کی دوستی ہو گئی۔ بابر کا تعلق ہے آزاد کشمیر کے علاقے بھمبھر سے۔ بابر شادی شدہ بھی ہے اور اس کے بھی 2 بچے ہیں۔ اب یہ بابر کے ساتھ گپ شپ کرتے کرتے چیٹ، کالز، واٹس ایپ کالز، ویڈیو کالز، چھوٹی چھوٹی باتیں، لائکس ڈس لائکس، یہ سوٹ پہنا ہے، اس کلر کا پہنا ہے، اس کے ساتھ جوتا اس کلر کا پہنا ہے، یہ سب کچھ شیئر کرنے لگی۔ شوہر کو پتا تو صرف یہ تھا کہ یہ ٹک ٹاک استعمال کرتی ہے اور بہت زیادہ استعمال کرتی ہے، ویڈیوز بناتی رہتی ہے، دیکھتی رہتی ہے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ کسی کے ساتھ ریلیشن میں آ چکی، اتنی پکی ہو گئی ہے کسی کے ساتھ۔ اب جب یہ سارا دن موبائل لے کے بیٹھی رہتی تو اس دوران نہ کرتی گھر کا کام، نہ گھر سنبھالتی، نہ بچے سنبھالتی، نہ شوہر کے کام کرتی۔ اب آہستہ آہستہ اس حد تک باتیں آ گئیں کہ رضوان جھگڑنے لگتا کہ بس کر دو ٹک ٹاک کی جان، جب دیکھو تم ٹک ٹاک موبائل، نہ میرے کپڑے استری کیے، نہ دھوئے، نہ کھانا بنایا، نہ بچوں کو سنبھال رہی ہو، ایسے مت کرو۔ اس کے کان پہ جوں نہ رنگتی، سنتی، ٹیڑے پھیڑے منہ بناتی، پھر موبائل۔ اصل میں بابر اسے بہت اچھا لگتا تھا اور رضوان شوہر اس کو برا لگتا تھا، کیونکہ رضوان منع کرتا تھا۔ اب یہ ہر گھر کی ذرا چھوٹی چھوٹی بات بابر کو فون پر فوراً بتاتی، آج یہ ہوا، آج ایسے ہوا، آج یہ کہا۔ 10 مہینے ہو چکے تھے یہ بابر کے ساتھ عاشقی مشوقی لڑا رہی تھی۔ جب یہ باتیں بتاتی بابر کو تو بابر کہتا ہے شوہر ہی تو عزت کرتا ہے بیوی کی اور کرواتا ہے، یہ تو خود نہیں کرتا، اس نے کسی سے کیا کروانی ہے۔ دفع کرو، لعنت بھیجو اس کے اوپر، تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں ایک گھر الگ سے لے کے وہاں پہ رکھ لوں گا اور تمہاری عزت بھی کروں گا، تمہارا خیال بھی رکھوں گا۔ سدرا نے پوچھا میں تو ہوں ہی لیکن میرے 3 بچے بھی ہیں۔ تو بابر نے بڑی میٹھی بٹرنگ کی اور کہا خالی تمہیں نہیں اپناؤں گا، تمہارے بچوں کو بھی اپناؤں گا، وہ بھی تو تمہارے ہی ہیں اور میرے ہی ہیں۔ سدرا نے کہا بابر سے زیادہ شہزادہ چارلس تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ دل میں سوچنے لگی کہ بابر تو بہت ہی اچھا ہے بھائی، میرے بچے بھی سنبھال رہا ہے۔ 19 دسمبر کو صبح کام پر جانے سے پہلے رضوان نے کپڑے مانگے، بچے کو دیکھا،
بچہ کانپ رہا ہے. سدرا سے کہا یہ کیا ہو گیا اس کو بھائی, اس کی طبیعت کس حد تک خراب ہے؟ زکریا جو سب سے چھوٹا ہے 2 سال والا کہتی ہے ہاں اسے شدید ٹھنڈ لگ گئی ہے. کہتا ہے تم موبائل کی ٹک ٹاک کی جان چھوڑو گی تو بچے کو سنبھالو گی, تمہیں ابھی بھی موبائل کی پڑی ہوئی ہے. بچہ کانپ رہا ہے, بخار سے تپ رہا ہے, تمہیں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں, تم موبائل پہ لگی ہوئی. تو آگے سے کہتی ہے کہ تمہیں زیادہ مسئلہ ہو رہے تھے, تم سنبھال لو اسے, چھوڑ دو کام کاج, بچے سنبھالو, تمہیں پتہ لگے میں سنبھالتی ہوں, تمہیں تو عادت ہے مجھ میں کیڑے نکالنے کی. بدتمیزی کی آگے سے. رضوان نے تھپڑ مارا اس کے منہ پر اور غصے میں نکل کے چلا گیا. اس نے کیا کیا, ان تینوں بچوں کو بلایا اپنے پاس, کہا چلو بیٹا گھومنے چلتے ہیں, آزاد کشمیر گھوم پھر کے آئیں گے, تمہارا باپ تو ہے ہی ایسا. بچوں نے کیا کہنا تھا, نہ سمجھ بچے. بچوں کو تیار کیا, ان کے کپڑے پیک کیے, تینوں بچوں کو لیا, بس میں بیٹھی اور آزاد کشمیر کی طرف چل پڑی. فون کیا بابر کو, بابر کا نمبر بند. پھر اس نے بابر کے واٹس ایپ پر ایک وائس نوٹ چھوڑ دیا کہ میں آزاد کشمیر آ رہی ہوں اور بس میں بیٹھ چکی ہوں, سفر کر رہی ہوں. 6 گھنٹے کے بعد بابر کا موبائل آن ہوا, اس نے وائس نوٹ سنا تو فوراً کال کی اور کال کر کے کہا کہ کہاں پہنچی ہو سدرا. سدرا نے بتایا کہ آزاد کشمیر تک تو آ گئی ہوں, اب آگے بھمبر کی جانب سفر جاری ہے. اس حساب سے بابر پہنچ گیا اسی سٹاپ پہ جہاں پہ بس کو رکنا تھا. یہ اتری بس سے, ساتھ اس کے تینوں بچے ہیں اور سامنے بابر کھڑا ہوا ہے. جیسے ہی بابر نے دیکھا سدرا کو, اس نے کہا آ گئی ہو, یہ بچے کہاں لے کر آئی ہو؟ سدرا کہہ رہی ہے کہاں لے کر آئی ہو, اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں. تمہیں نے تو کہا تھا کہ تم بھی میری ہو, تمہارے بچے بھی میرے ہیں, تو میں ساتھ لے آئی. اب تم یہ پوچھ رہی ہے کہاں لائی ہو؟ تو آگے سے بابر کیا کرتا ہے, ٹیڑے پھیڑے منہ بناتا ہے, کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن تم تو آؤ, میں تمہیں مینج کروں گا, رکھوں گا, سب کچھ ٹھیک ہے, ان کو میں نے کہاں سنبھالنا ہے. سدرا کہتی ہے کہ اب تمہیں یہ برے لگ رہے ہیں, اب تم چڑھ رہے ہو, ان سے پہلے تو تم بہت میٹھی میٹھی باتیں کر کے مجھے بلاتے تھے. کہتا ہے مجھے بتا دیتی کہ تم ان کو بھی لے کر آ رہی ہو تو میں تمہیں صاف منع کر دیتا, تم نے تو نہیں بتایا, یہی کہا کہ میں آ رہی ہوں. یہ کہتی کہ ہم آ رہے ہیں, بچے بھی ہیں. خیر اب یہ تو کام بڑا مشکل ہے, تمہیں میں رکھوں گا لیکن ان کا کچھ کرنا ہوگا. میں بابر واپس نہیں جا سکتی, کشتیاں چلا کر راستے بند کر کے آئی ہوں, ان کو چھوڑنے کے لیے واپس جانا میرے لیے ناممکن ہے. بابر اسے کوارٹر میں لے کر جاتا ہے اور وہاں پہ جناب ان کو سٹے کرا دیتا ہے. یہ دونوں مل کر پلان بناتے ہیں. مجھ سے بولا نہیں جا رہا, جملے کی ادائیگی نہیں ہو رہی کہ ایک ایسی ماں ہے. دونوں یعنی بابر اور سدرا مل کر پلان بناتے ہیں اور اس پلان کے مطابق یہ تینوں کو زہر دیتے ہیں, تیزاب ڈالتے ہیں, جھلس جاتے ہیں جسم, پھر ان کو بوری میں بند کرتے ہیں. رات کے اندھیرے میں یہاں سے سفر شروع کرتے ہیں کوارٹر سے, اور پھر وہاں کے ایک گاؤں جس کا نام ہے کس جناتر, وہاں پر یہ بوری بند لے کے جاتے ہیں. گہرا گڑھا کھودتے ہیں, تینوں لوگوں کو ایک ہی گڑھے میں پھینک کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں. مٹی ڈالی, ہاتھ جھاڑے اور کہا کہ چلو جی کام ہوا ختم, چلو واپس چلیں اب کوارٹر پہ آگے. اب ذرا دوسری سائڈ سن لیجئے رضوان کی, جو باپ ہے بیچارہ روتا پھر رہا ہے اپنے بچوں کو, بیوی کو. وہ کیا کر رہا ہے, 19 دسمبر کو رضوان آیا گھر, دیکھا گھر خالی ہے, بڑا پریشان ہوا, ڈھونڈا, اتا پتا نمبر بند ہے, کوئی اتا پتا نہیں چل رہا. 1 دن 2 دن 3 دن تو برداشت کیا, ڈھونڈتا رہا, اور پھر اس کے بعد تھک ہار کے تھانے چلا گیا. تھانہ صدر سرائے عالمگیر گیا اور جا کر ساری بات بتائی, ایک پرچہ درج کروایا اغوا کا, بیوی اور تینوں بچوں کے حوالے سے. مدعی خود بن گیا. پولیس نے معلومات لی, اس سے پولیس نے اپنے سورسز اور اپنی آئی ٹی کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا, تو پھر ایک ٹیم تشکیل دی اور اس کو ٹریس کیا. ٹریسنگ پر معلوم ہوا کہ یہ تو آزاد کشمیر میں بیٹھی ہوئی. نفریلی آزاد کشمیر پہنچے. اسی کوارٹر میں جب پولیس گھسی تو اندر دیکھا کہ ایک بابر اور سدرا اس طرح سے رہ رہے تھے وہاں پہ جیسے کہ میاں بیوی ہوتے ہیں. یہ دیکھتے ہی ساری پکچر کلیئر ہو گئی, معاملہ کیا ہوا. جاتے سار پولیس نے پوچھا بھائی بچے کہاں ہیں بیوی, تو پھر اس نے سب کچھ پولیس کو بتایا جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. پولیس نے کہا کہ نشاندہی کرواؤ کہ ڈیفینیٹلی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ملزم جو ہوتے ہیں نا وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, جب نشاندہی کی باری آتی ہے تو وہ کروا نہیں پاتے کیونکہ بولا تو جھوٹ ہوتا ہے. تو پولیس تو ایٹ دا اینڈ تک معاملے کو دیکھتی ہے. اس وقوعے کو کلیئر کرنے کے لیے پولیس نے کہا ڈالو ان کو گاڑی میں اور نشاندہی کے لیے لے چلو. اب پھر نشاندہی کے لیے جب پولیس دونوں کو لے کر گئی تو انہوں نے نشاندہی کروائی. گڑھے کو کھودا گیا تو اندر واقعی 3 بوری بند نکلی, بڑی بری حالت میں. اپنی تحویل میں لی, رپورٹ تیار کی, دونوں ملزمان کو لیا, پولیس کی گاڑی میں یہ لے آئے گجرات. اب دونوں ملزمان تو ہو گئے گرفتار. تینوں بچوں کی جو ہیں وہ باپ کی رضامندی کے ساتھ پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی اور پوسٹ مارٹم کروایا گیا. اب پوسٹ مارٹم کروانے کے بعد ان کو باپ کی سپرداری کر دیا گیا, اور پھر باپ نے ان تینوں کی تدفین, نماز جنازہ اور یہ سب اہتمام کرنا شروع کیے.
باپ کے قدم لڑکھڑاتے پھریں، قدم رکھے سامنے جائیں ادھر، بے بس، لاچار، مجبور، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے چہرے سے چھلک رہا تھا۔ ضلع گجرات میں جب یہ خبر آگے پہنچی تو ضلع گجرات سے وہ لوگ جو اس فیملی کو نہیں جانتے تھے وہ بھی آئے، دعائے مغفرت میں شرکت کی، جنازہ پڑھا اور بہت دکھی نظر آئے۔ اللہ ایسے ظالم لوگوں سے بچائے جو زندگی کا ساتھی بن جاتے ہیں اور پھر بچے پیدا کرنے کے بعد ایک نئی عاشقی میں شوخی اور ان بچوں کو بلی چڑھا دیتے ہیں۔ رشتے میں یہ باپ ہے، سنا ہے کہ بعض ذرا سخت دل ہوتا ہے، ماں کی نسبت ماں زیادہ نرم دل ہوتی ہے، لیکن اس کیس نے کانسیپٹ ہی چینج کر دیا۔ ایسی وہ عورتیں ہوتی ہیں جو ماں کے رشتے کو بدنام کرتی ہیں۔ لوگ اس کو ڈائن کہہ رہے ہیں، کوئی اس کو کچھ کہہ رہے ہیں، میں اسے سپنی کہہ رہی ہوں، سپنی۔ اللہ دور رکھے ایسے عورتوں کو، ایسے لوگوں کو، ایسے رشتوں کو۔ شکریہ۔